السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بات چل رہی تھی چوتھے شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لا کے مقطوع ہونے کی دو مثالیں یا دو مقامات ذکر کیے ہیں۔ کل 10 مقامات تھے، جن میں دوسرے شعر میں 2 مقامات کی تعیین کی اور تیسرے شعر کے اندر 6 مقامات کی، اور پھر چوتھے شعر میں 2 مقامات کی تشریح کی تھی۔ پھر اس کے بعد کہا تھا اما بالراد، ان کو ماں سے قطع کر کے لکھنے کے بارے میں کہا تھا کہ ان ماں سے قطع کر کے لکھا جائے گا سورہ رعد کے اندر، یعنی سورہ رعد کے اندر جو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ آیا ہے، اس میں ان ماں سے الگ لکھا جائے گا اور وہ باتفاق مصاحف ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے ایک لفظ فرمایا وَالْمَفْتُوحَ سِل، اور مفتوح الحمز کو موصول لکھو۔ تو یہاں پر مفتوح الحمز سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہاں پہ لفظ ہے ما، یعنی حمزہ کے بعد میم ہے، ان ما نہیں ہے، یعنی والمفتوح سل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اما ہر جگہ موصول ہی ہے، مقطوع کہیں نہیں ہے، اور اس سے ناظم کی مراد وہ اما ہے جو حرف عطف اور ما بمعنی الذی سے مرکب ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے امی الذی ہوتا ہے، کیا وہ جو کی، اور یہ حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے۔ مثلا اللہ خیر اما یشرکون، سورہ نمل کی آیت میں ہے اللہ، حمزہ استفہام کے بعد آیا۔ اسی طرح سے اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعلمون، اور یہ اما جو ام اور ما سے مرکب ہے قرآن میں 3 جگہ پر واقع ہے غالباً، اور وہ اما جو حرف شرط ہے اور اجمال کی تفصیل کے لیے آتا ہے وہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ جیسے فَأَمَّا الَّذِينَ سورہ بقرہ کے اندر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ مراد اس لیے نہیں ہے کہ یہ اما لفظ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اور جب یہ لفظ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، تو پھر اس کے قطع و وصل کا سوال بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر غلط فہمی کیا ہوئی ہے اور اچھے لوگوں کو ہو گئی ہے کہ والمفتوح سل کو ان ما پر کے تحت چونکہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے ان ما ہے اسی طرح سے یہاں پر ان ما مراد ہے، جبکہ یہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان بفتح الحمز کے بعد ما زائدہ کا وقوع قرآن میں تو کیا تمام عربی زبان میں بھی نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اما یعنی مفتوح الحمز کے ساتھ ان اور ما آیا ہی نہیں ہے، مرکب ہی نہیں ہے، اور مسئلہ قطع و وصل کا وہاں ہوتا ہے جہاں مرکب ہو،
यानी दो कलमे हों और उसको मुरक्कब किया जाए, तो अब जो है उसको क्या कहते हैं, एक साथ लिखा जाए या अलग अलग लिखा जाए, मसला वहां होता है। तो अब जो ऐसा कि हमने अभी आपको बताया कि अम और मा है, सो मुरक्कब था, तो अन मा तो है नहीं, तो फिर अन मा जब नहीं है, यानी मफ्तूल हमज बिन नून अन मा, ये मुरक्कब है ही नहीं, तो फिर मुसन्निफ ने इसको इस बाब में क्यों बयान किया? क़त्अ वस्ल की बहस तो वहां होती जहां मुरक्कब हो। तो उसका दो जवाब है। एक जवाब ये है जो तहकीकी जवाब है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि लफ्जी तशाबुह की वजह से यहां पर मुसन्निफ ने बयान कर दिया है। जैसे इम्मा अम्मा अदायगी के एतबार से बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सिर्फ हमजे के कसरे और फतह का फर्क होता है, इस वजह से इन्होंने बयान कर दिया। और दूसरी ये कि इस रिसाले की खुसूसियात में से भी था कि इसको जो है बयान करते, क्योंकि इस तरह का जैसे अभी बाबु ज़ाद और ज़ा में भी मुसन्निफ ने क्यों बयान किया उन तमाम कलिमात को, सिर्फ जो है लफ्जी तशाबुह की वजह से। ज़ाद और ज़ा जो है आवाज़ दोनों की एक जैसे करीब करीब होती है, चूंकि वो जो है सिफात में यकसा होते हैं अक्सर, लेकिन मखरज हालांकि अलग अलग, फिर भी बयान किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर इम्मा और अम्मा, जबकि इम्मा की यहाँ पर असल है इनमा और अम्मा की असल है अम्मा, यानी मीम और मीम। तो यहाँ पर वल मफ्तूहा सिल से मुराद अम्मा है, और वो अम्मा कौन सा है? जो हमज़ा इस्तिफाम के बाद आता है, और ये कुरान करीम में 3 जगह वाक़े है, जैसा कि अभी आपको बतलाया, अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। तो यहाँ पर अनमा नहीं है बल्कि अम्मा है, मीम और मीम। बहरहाल तो ये गलतफहमी का इजाला आपका को करना था, इसलिए मैंने आपके सामने बतला दिया कि यहाँ पर वल मफ्तूहा से मुराद मफ्तूहुल हमज़ है, लेकिन अन नहीं है बल्कि अम है, वो मिला करके ही लिखा गया है 3 जगह, और बिल इत्तेफाक हो जाए वो क्या कहते हैं, मिला के ही लिखा गया, वो अम्मा है। और अनमा जो है कहते हैं कि ये अरबी जुबान में तो क्या, ये क्या ना कुरान में तो क्या, अरबी जुबान में भी इसका वक़ूफ़ नहीं है कि अन मफ्तूहा के बाद, यानी हमजा और नून, इसके बाद जो है माज़ायदा का वक़ूफ़ हुआ हो। व अम्मा, तीसरी चीज बतला रहे हैं, इसमें 4 चीजें बतलाई थी, अल और ला, और इसी तरह से इनमा और अम्मा, और अब जो है अम्मा अन हरफ जर, और उसके बाद मा। अम्मा नुहु से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहना चाहते हैं उसको अगले शेर में पहले चलते हैं, फिर उसके बाद जो उसका तर्जुमा करने के बाद उसको वाज़े करते हैं। नुक़तउ मिम्मा बिरूमिन वन्निसा खुल्फुल मुनाफिकीन अम्मन अस्ससा। नुहु से कता करके लिखो, यानी अम्मा को, ऊपर जो है पीछे आया अम्मा, उसके बारे में कहा गया है, अम्मा को नुहु से कता करके लिखो। इसी तरह कता करके लिखो मिन मा को जो सूरह रूम और निसा में है, और मुनाफिकीन वाले में खुल्फ है, और अमन अस्ससा को, यानी कता करके लिखो अम को मन से कता करके लिखो। अमन अस्ससा मुराद ये जो सूरह तौबा में वाक़ हुआ है। बहरहाल यहाँ पर एक बात तो पहले ये आप समझिए कि अन निसा से तखफीफन जो है हमजा हज़फ हो गई है, और अस्ससा में अलिफ इतलाक़ी है, अस्ससा और उस्सिसा मारूफ मजहूल दोनों क़िरात इसके अंदर हैं। इस शेर में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मा का 1 और मिम्मा के 3 और अम्मन का 1 मौका बयान किया है। ऊपर जो है चौथे शेर के अंदर अम्मा को जिक्र कर दिया था, फिर आगे कहा है नुहु, यानी अम्मा नुहु के अंदर जो है इसको क्या कहा, अन को मा से कता करके लिखना है,
اور پھر جو ہے من کو ما سے اس کے جو ہے 3 مقامات ذکر کیے، روم، نساء اور جو ہے منافقین میں خلف ہیں، اور من کو من سے قطع کر، یعنی 3 چیزیں اس میں ذکر کی ہیں 3 کلمات کے بارے میں۔ ایک تو عما، اس کا 1 مقام ذکر کیا ہے، اور مما کا 3 مقام ذکر کیا ہے، اور من کا 1 موقع اور مقام بیان کیا ہے مصنف نے اس شعر کے اندر 5 نمبر میں۔ نحو کا تعلق جو ہے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ ما قبل کے شعر میں جو ہے کلمہ عما ہے، اس سے ہے، یعنی فلما عتوا عن ما نہوا عن ما، اب اس کو ادغام کرنا عما نہوا، جو سورہ اعراف کی 166 نمبر کی آیت ہے، اس میں ان کو ما سے قطع کر کے لکھا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے نحو کی جو قید لگائی ہے یہ قید احترازی ہے تاکہ محل قطع کی تعین ہو جائے۔ نیز اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے علاوہ ہر جگہ عن ما کو موصول یعنی عما لکھا جائے گا، جیسے عما تعملون، عما یقولون، عما یشرکون، عما قلیل، عما یتساءلون وغیرہ۔ اس میں جو ہے عما تعملون، عما یقولون، عما یشرکون، ان میں جو ہے ما موصولہ ہے، تو اس ما موصولہ سے عن کو الگ کر کے لکھا جائے گا۔ اور عما قلیل، اس چوتھی مثال کے اندر جو ہے ما زائدہ ہے، اور عما یتساءلون میں استفہامیہ ہے جس کے آخر سے تخفیفاً الف کو حذف کیا گیا ہے۔ بہرحال عما نحو میں بوقت اضطرار عن پر وقف کیا جا سکتا ہے، البتہ اختیاری جو ہے دیگر جگہوں کی طرح سے یہاں پر بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال عما نحو جو سورہ اعراف کے اندر آیا ہے اس میں جو ہے عن کو ما سے قطع کر کے لکھا جائے گا۔ اس سے جو ہے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس کے علاوہ جہاں پر عن کے بعد جو ہے ما ہے، چاہے وہ ما موصولہ ہو، چاہے ما زائدہ ہو، چاہے ما استفہامیہ ہو، کوئی بھی ما ہو، وہاں پر جو ہے موصول لکھا جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے بتلایا مثالوں سے۔ اب جو ہے دوسرا جو ہے لفظ کیا تھا، مما بروم والنساء خلف المنافقین، یہ 3 جگہوں پر بتلایا ہے۔ من کو ما سے سورہ روم اور سورہ نساء میں، یعنی باتفاق مصاحف 2 جگہ من جارہ کو ما موصولہ سے مقطوع لکھا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، ایک ہے سورہ روم میں اور دوسرا سورہ نساء میں۔ سورہ روم میں ہے هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، هل لکم مما ملکت، تو یہاں پر من کو ما سے قطع کر کے لکھا جائے گا۔ سورہ نساء میں ہے فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، فمما ملکت اور حل لکم مما ملکت، 2 جگہ جو ہے من کو ما سے، ایک سورہ نساء کے اندر اور سورہ نساء کے اندر، اور دوسرا جو ہے سورہ روم کے اندر۔ یہ تو بالاتفاق جو ہے کیا ہے، من کو ما سے قطع کر کے لکھنا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے کیسے پتا چلا، عما پر عطف کیا گیا ہے، عما پہ کیا کہا، عما نحو اقطعوا، عما نحو کو عن کو ما سے قطع کر کے لکھو عما نحو میں، اسی طرح سے من کو ما سے قطع کر کے لکھو، اسی طرح سے جو ہے کیا نام ہے، سورہ روم میں اور سورہ نساء میں۔ خلف المنافقین جو فرمایا مصنف نے، اس کا مطلب بالکل صاف طور سے ظاہر ہے کہ سورہ منافقین میں جو
ایک لفظ آیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تو یہاں پر جو ہے من ما ہے آیت نمبر 10 میں، اس کے من کو ما کے ساتھ لکھنے اور الگ لکھنے کے بارے میں خلف ہے، یعنی دونوں طرح صحیح ہے، من کو ملا کے بھی لکھا جا سکتا ہے اور قطع کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطع جو ہے راجح ہے علامہ دانی کے بیان کے مطابق، یعنی یہ سورہ منافقون کے اندر جو آیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں جو علامہ دانی کے مطابق جو ہے قطع راجح ہے، لیکن علامہ دانی کے بعد کے مصنفین نے خلف کو ہی ترجیح دی ہے اور کسی ایک جانب کو راجح نہیں کہا ہے، بہرحال خلف ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان تین مقامات کے علاوہ ہر جگہ من ما موصول یعنی مما ملا کر کے لکھا گیا ہے، جیسے مما رزقناہم، مما نزلنا علی عبدنا، مما خلق وغیرہ۔ خواہ ما جو ہے موصولہ ہو، جیسے مما رزقناہم، مما نزلنا، اس میں جو ہے ما جو ہے موصولہ ہے، یا استفہامیہ ہو جیسے مما خلق، یہاں پر الف جو ہے گر گیا، مما خلق تھا اصل میں۔ من اب سمجھیے خلاصے کے طور پر کہ من کو ما کی رسم کے بارے میں، من ما کی رسم کے بارے میں ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ 2 جگہ مقطوع، 1 جگہ خلف اور باقی مواقع میں موصول ہے۔ اسی سے ملتے جلتے 3 مقامات اور اسی کے متعلقات میں سے ہیں، ایک مقام ہے ممن یعنی من جارہ اور من موصولہ سے مرکب، وہاں پر بھی جو ہے من کو من سے الگ کریں گے، یہ ایک ساتھ لکھیں گے۔ اسی طرح سے مم یعنی من جارہ اور ما استفہامیہ سے مرکب ہو جو الف کے بغیر ہے۔ اسی طرح سے مم مارجن وغیرہ، یعنی من جارہ کے بعد ایسا اس میں معرب جس کے شروع میں میم ہو۔ ان کے رسم الخط کے بارے میں یہ یاد رکھیں آپ کہ پہلے دونوں کا مطلب ہے کہ من جارہ من موصولہ، اسی طرح سے من جارہ اور ما استفہامیہ ہر جگہ موصول ہے اور ان میں نون کہیں مرسوم نہیں ہے، اور جہاں پر من جارہ کے بعد اس میں معرب ہو جس کے شروع میں میم ہو، ہر جگہ یہ مقطوع ہے، کہیں بھی محذوف نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی یہاں پر من کے تعلق سے، ایک تو من کے بعد من موصولہ ہو، من کے بعد جو ہے من جارہ کے بعد ما استفہامیہ ہو، تو ایسی جگہ پر ہر جگہ جو ہے من موصول ہوگا، اور جہاں پر من جارہ کے بعد ایسا کلمہ آئے جس کی ابتدا یعنی ایسا معرب کلمہ جس کی ابتدا جو ہے میم سے ہو رہی ہے، جیسے مم مائن اور مم مارجن، تو وہاں پر جو ہے من جارہ جو ہے مقطوع ہی ہوگا۔ بہرحال آگے کیا فرما رہے ہیں؟ امن اسس، ام کو من سے 4 جگہوں پر مقطوع لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ جو ہے ام من سے الگ لکھا گیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام اس 5ویں شعر کے اندر بیان کیا ہے، امن اسس بنیانہ، جو سورہ توبہ میں ہے، یہ قطع کا پہلا مقام ہے، اور دوسرا، تیسرا، چوتھا مقام جو ہے اس کو اگلے شعر میں ذکر کیا ہے، دیکھتے ہیں اسے۔
फुस्सलतिन निसा, फुस्सिलतिन निसा वदिबहिन हैसुमा वअल्लमिल मफ्तूह कसर इन्नमा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये बहस जो है रस्मुल ख़त की बहुत तवज्जो से सुनने वाली है, आसान है लेकिन ज़रा तफसीली है, इस वजह से मुश्किल लगती है। बहरहाल तो पहली जगह जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बतला दिया कि मन अस्ससा को, कि को मन से कता करके लिखा जाएगा। तो उसमें जो है मुसन्निफ ने 4 मकामात जिक्र किए हैं। एक मन अस्ससा जो जिक्र किया है ये सूरह तौबा में है, फिर उसके बाद जो फुस्सिलत अन्निसा और ज़िबहिन, ये 3 मकामात में और हैं। तो गोया कि मन जो है 4 जगह पर मक्तू है, और उसके अलावा जहाँ भी जो है के बाद मन आएगा वो जो है उससे कता कर, क्या कहते हैं, मिला करके लिखा जाएगा। तो एक को बहरहाल मुसन्निफ ने इसमें जिक्र कर दिया। अब 3 मकामात और हैं, उसको अगले सबक में इंशाअल्लाह मज़ीद तफसील के साथ बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।